Hello guys, welcome back to our channel. My name is Manu My name is Mani. and you're watching दिल Dil से Se रिएक्ट। React. तो गाइस आज हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की एक और वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं। वीडियो का टाइटल है पेनफुल स्टोरी ऑफ हजरत खदीजा। ये स्टोरी हम आई थिंक पहली बार करने वाले हैं। हजरत खदीजा के बारे बिल्कुल, हमें बिल्कुल भी नहीं पता नहीं है कौन है। हम फर्स्ट टाइम उनके बारे में सुनेंगे थ्रू मोहम्मद अली मिर्जा साहब के मतलब मुंह से। तो ये काफी इंटेलेक्चुअल पर्सन है मोहम्मद अली मिर्जा साहब, और काफी इनका तरीका भी बड़ा फैक्चुअल होता है। हाँ, तो देखते हैं वीडियो में क्या बताया गया है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। और मैं कहती थी या रसूलल्लाह, आप खतीजा के साथ इतना करते हैं गोया खतीजा जैसी कोई औरत ही नहीं है। तो आपने फरमाया हाँ, खतीजा जैसी कोई नहीं मेरे लिए। अच्छा। उसने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया, और उस बीवी से आपने कहना है कि अल्लाह ताला उस पे सलाम भेजता है और जिब्राइल भी सलाम भेजते हैं। अच्छा। सर आप इमेजिन कर सकते हैं किसी शख्स को ये बताया जाए कि अल्लाह ताला ने आपकी तरफ सलाम भेजा है। आप तो जनाब बुजुर्गों के सलाम के लिए तरस रहे होते हैं। सही। काफी रुतबा है उनका। हजरत खदीजा जी का। तो यहां पे भी नबी इस्लाम को एक गम तो था कि जब किसी ने आपका साथ नहीं दिया, उस वक्त जो औरत अपने माल जान सब चीज लेके हुजूर के साथ डटी रही है वो हजरत खदीजा थी सलामुल्लाहि अलैहा व रदियल्लाहु ताला अन्हा, हुजूर की लाडली तरीन बीवी। सर ऐसी बीवी कि जिसकी जिंदगी में हुजूर ने दूसरी शादी नहीं की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओके। और दूसरी शख्सियत जनाब अबी तालिब, जो हर मुश्किल वक्त में अपने भतीजे के साथ खड़े रहे, और जब नज़ा का आलम आया उस वक्त भी अपने बेटे अली इब्न अबी तालिब को नसीहत की, और इसी तरीके से अपने भाइयों को हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब को, जो उस वक्त तक अभी ईमान नहीं लाए हुए थे, अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब को, वो भी ईमान नहीं लाए हुए थे, और अपने दूसरे बेटे अकील इब्न अबी तालिब को, जो भी अभी ईमान नहीं लाए, सवाए मौला अली के कोई ईमान नहीं लाया हुआ था। सबको नसीहत की कि मेरे बाद अपनी जान से बढ़ के मेरे भतीजे की हिफाजत करनी है। तो सर जो बंदा पूरी जिंदगी हुजूर के साथ इस तरह डटा रहा हो, तो नबी इस्लाम उस शख्सियत का गम कैसे भुला सकते थे। सही बात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकद में ऑलमोस्ट 24 साल तक रही हैं हजरत खदीजा। अच्छा। 25 साल की उम्र में आपकी शादी हुई, तो जब आपकी उम्र मुबारक 49 ईयर्स हुई है तो हजरत खदीजा फौत हुई है। 24 साल आपकी बीवी रही हैं, और इस दौरान आपने दूसरी शादी नहीं की है। ये आपकी जितनी बाद वाली शादियां उनकी वफात के बाद है। इतनी मोहब्बत थी, दूसरी शादी नहीं की। कि ये गम भी जो कि जवाज की हद तक है, मैं यानी सोकन वाली इम्तिहान में नहीं डाल सकता, क्योंकि हजरत खदीजा से हुजूर की मोहब्बत ही बहुत ज्यादा थी। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ये 49th ईयर ऑफ हिज लाइफ वो गम का साल था कि वो दोनों हस्तियां जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्पोर्ट में खड़ी हुई थी, एक ही साल दोनों का इंतकाल हो गया। इसीलिए उसे कहा जाता है आमुल हुज़्न, गम का साल। तो वो तो गम तो खत्म नहीं हो सकता। सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम, जिनकी परवरिश हजरत खदीजा ने की हुई है, और अल्लाह ने बदला दुनिया में उतारा है। अबू तालिब ने परवरिश की नबी इस्लाम की, अबू तालिब के बेटे अली इब्न अबी तालिब की परवरिश नबी इस्लाम ने की। तो अबू तालिब ने नबी इस्लाम की परवरिश की, और नबी इस्लाम ने उनके बेटे की परवरिश की। और हजरत खदीजा जो है हजरत अली के लिए मां की तरह थी, और बाद में खुश नसीबी की उन्हीं की बेटी के साथ निकाह भी हो गया सईदा फातिमा के साथ। तो सही बुखारी और मुस्लिम मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, बुखारी मुस्लिम दोनों में है। सैयदना अली कहते हैं कि मैंने नबी इस्लाम से खुद सुना था कि अगली उम्मतों में सारे जहान वालों पर फजीलत अल्लाह ने दी थी मरियम बिनते इमरान को, हजरत ईसा की वालदा को, और इस जमाने में सब जहान वाली औरतों पर फजीलत दी है खदीजा को। हजरत खदीजा वाली फजीलत किसी भी नबी इस्लाम की बीवी को हासिल नहीं है। अच्छा। हत्ता कि सबसे लाडली बीवी से ही आप सुन लें, बुखारी मुस्लिम दोनों में आता है, सईदा आयशा कहती हैं कि मैं हुजूर की बीवियों में से किसी पे इतना हसद नहीं करती थी, रश्क उर्दू में कह लें, जितना खदीजा पे। हालांकि मैंने खदीजा को देखा नहीं हुआ,
لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کی وفات کے بعد بھی جب بھی کوئی جانور قربان کرتے تو حضرت ختیجہ کی سہیلیوں کو بھی گوشت گفٹ کے طور پہ بھیجا کرتے تھے. اچھا. بعد میں حسن سلوک حضرت ختیجہ کی سہیلیوں کے ساتھ. اور میں کہتی تھی یا رسول اللہ آپ ختیجہ کے ساتھ اتنا کرتے ہیں گویا ختیجہ جیسی کوئی عورت ہی نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا ہاں ختیجہ جیسی کوئی نہیں میرے لیے. اس نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا اور میری ساری اولاد بھی ختیجہ سے. ایک حضرت ابراہیم پیدا ہوئے ہیں ماریہ قبطیہ سے کہ وہ بھی فوت ہو گئی. باقی نبی علیہ السلام کی اپنی 4 بیٹیاں اور باقی 2 صاحبزادے حضرت خدیجہ سے. اچھا. سلام اللہ علیہا وعلیہ السلام. بلکہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بخاری مسلم دونوں میں, کہ ایک دفعہ حضرت خدیجہ جو ہیں وہ سالن پکا کے کھانا نبی علیہ السلام کے لیے لے کے آ رہی تھی. تو نبی علیہ السلام نے ہمیں خود یہ بات سنائی کہ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے کہا کہ آپ کی بیوی جو ہے نا آپ کے لیے کھانا لے کے آ رہی ہے, اور اس بیوی سے آپ نے کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ سلام بھیجتا ہے اور جبرائیل بھی سلام بھیجتا ہے. اچھا. سر آپ امیجن کر سکتے ہیں کسی شخص کو یہ بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف سلام بھیجا ہے. آپ تو جناب بزرگوں کے سلام کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں. بالکل. تو حضرت خدیجہ جب وہ کھانا لے کے حضور کے سامنے رکھا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے سلام بھجوایا اور جبرائیل علیہ السلام نے. یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں, اور وہ حدیث بڑی رکت انگیز ہے جی, ابو داؤد کے اندر اور مسند احمد کے اندر, کہ نبی علیہ السلام کا ایک داماد جو اس وقت تک کافر تھا, غزوہ بدر کے موقع پر ابو العاص, وہ کافروں کی طرف سے لڑنے آیا ہوا تھا تو وہ جنگی قیدی بنا لیا گیا. اب ظاہر قیدی کے لیے تھا کہ فدیہ دے کے چھوڑا جائے گا, فدیے کے لیے مال دینا پڑتا تھا. اب اس کی جو بیوی ہے وہ سیدہ زینب نبی علیہ السلام کی بیٹی, جن کی آگے سے وہ بیٹی ہیں جو حضور کی نواسی ہیں, امامہ بنت ابی العاص, جن کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ان کو گود میں اٹھا کے نماز پڑھا کرتے تھے. جس طرح حسن و حسین تھے اس طرح وہ بھی تھی. امامہ, یہ لفظ ویسے لوگ امامہ پڑھتے ہیں, یہ الف کے اوپر یعنی حمزہ کے اوپر پیش ہے, امامہ بنت ابی العاص. تو سیدہ زینب نے اپنے گلے کا ہار, یہ صحیح سند کے ساتھ ہے ابو داؤد میں مسند احمد میں, اپنے خامند کی رہائی کے لیے فدیے کے طور پہ حضور کو بھجوایا, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ نبی علیہ السلام تو کوئی سفارش قبول نہیں کریں گے, انصاف تو سب کے لیے. اب وہ ایک ایک کر کے قیدی چھوڑے جا رہے ہیں, نبی علیہ السلام کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, کہ جی اس نے یہ دیا مال, اس نے یہ دیا ہے. حتیٰ کہ جب وہ ہار حضور کے سامنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ رکت تاری ہو گئی. رکت کے الفاظ ہیں, رونا شروع کر دیا آپ نے, کیونکہ وہ ہار حضرت ختیجہ کا ہار تھا جو انہوں نے شادی کے موقع پہ اپنی بیٹی زینب کو گفٹ کیا ہوا تھا. اب حضور کے سامنے وہ ہار آیا تو آپ نے رونا شروع کر دیا. آپ نے باقی صحابہ کو جمع کر کے کہا کہ اگر تم مجھے اجازت دو تو یہ ہار جو ہے نا میں بیٹی زینب کو واپس کر دوں. اجازت لی, کیونکہ یہ میری یعنی بیوی کا ہار ہے جو اس نے اپنی بیٹی کو گفٹ کیا تھا. وہ خیر واپس کر دیا, اور بعد میں خیر وہ ابو العاص مسلمان بھی ہو گئے. تو یہ ایک آپ کی زندگی میں لمحات تھے. ایسا یعنی ایفیلیشن جب رہے تو عام الحزن بن جاتا. تو گائز آج ہم نے فرسٹ ٹائم سنا حضرت خدیجہ جی کے بارے میں, تو مطلب نبی پاک ان سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے, عشق, ہاں بہت زیادہ عشق تھا ان کے ساتھ. تو عشق ہونے کا کارن بھی تھا, کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی نبی پاک کے جتنے بھی بچے تھے نا وہ سارے حضرت خدیجہ کے سے ہی ہوئے تھے, وہی ان کی ماں تھی. اور آئی تھنک ایک بچہ تھا وہ جو مریم جی سے پیدا ہوا تھا, لیکن اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی. ہاں مطلب ان کی, ہاں مطلب حضرت خدیجہ جی ان کو اتنی پریہ اس لیے تھی نا نبی پاک کو, کیونکہ جو کہتے ہیں نا مشکل سمے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے وہ کبھی نہیں بھولتے. مین بات یہی کہ انہوں نے مشکل سمے میں ان کا ساتھ دیا تھا, اپنا تن من دھن. نبی پاک کا ساتھ ان کی وائف خدیجہ جی نے اور ان کے چاچا نے, ہاں ان دونوں نے ہی کیا تھا. اور دوسری بات
جب نبی پاک 49 ایئرس کے تھے تب جا کے خدیجہ جی اور ان کے چاچا کی ایک ہی سال میں ڈیتھ ہو گئی تھی. ہاں وہ بہت بڑا پینفل ٹائم تھا ان کے لیے, وہ ایک سال دکھ کا سال مانا جاتا ہے. اس کے بعد جا کے انہوں نے کسی اور سے شادی کی تھی نبی وہ بھی پاک کافی ٹائم بعد کی تھی, مطلب ان کا وہ غم بھلا ہی نہیں پائے تھے, اتنا بھلا پیار. بھی نہیں پائے تھے. اور نبی پاک نے تب جیسے شادی تو وہ پہلے بھی کر سکتے تھے ایک دوسری, بٹ ان کو یہ تھا کہ وہ خدیجہ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کے ساتھ کسی ایسے کہہ لو کہ سوتن کو نہیں لے کے آنا چاہتے تھے. بالکل بالکل ایسا ہی تھا. اور باقی مطلب اتنی ریسپیکٹ فل پرسن تھی وہ, آئی تھنک پہلی عورت تھی جنہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا, اس لیے آئی تھنک ان کو مسلمانوں کی ماں بھی کہا بولا جاتا ہے. اگر ہم غلط نہیں بتائے تو غلط نہیں تو بتانا. مطلب اس ویڈیو میں نا 2 چیزیں بتائی گئی, نبی پاک کے چاچا جی کا بھی بتایا گیا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھو ان کا کتنا بڑا رتبہ تھا, نبی پاک خود ان کی یاد میں رونے لگ جاتے تھے, نہیں تو نبی پاک نہیں روتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ کھانا لے کے ایک بار آ رہی تو وہ اتنی سیوا کرتی تھی نبی پاک جی کی کہ اللہ نے اسپیشل حضرت جبرائیل کے تھرو اور جبرائیل جی نے دونوں نے سلام بھیجا تھا حضرت خدیجہ جی کو. اللہ نے حضرت جبرائیل کو بولا تھا کہ میرا سلام بولنا حضرت خدیجہ جی کو. نبی پاک کو یہ بولا کہ نبی پاک کو حضرت جبرائیل جی جب وہ کھانا لانے جا رہی تھی نا تب حضرت جبرائیل نبی پاک کے پاس آئے, تو نبی پاک نے بولا کہ آپ کیسے, تو انہوں نے بولا کہ میرے کو میرا اور اللہ کا سلام دینا اپنی وائف حضرت خدیجہ جی کو. وہ اتنا پیار مطلب اتنی سیوا کی. سوچو عام انسان نے کسی کو سلام بھیجتا, یہ تو اللہ نے خود سلام بھیجا حضرت خدیجہ جو کو. کتنا رتبہ ہوگا, ہم تو صرف بول ہی سکتے ہیں رتبہ. سوچو کتنی پیاری ہوں گی اور انہوں نے کتنا کیا قربان کیا ہوگا نبی پاک کے لیے. تو بھائی ان کے جیسا کوئی نہیں, ایسے ہی نہیں ان کو مسلمانوں کی. اور ایون ان کی ڈیتھ کے بعد بھی جب نبی پاک قربانی دیتے تھے نا کسی بھی جیسے بچڑے کی قربانی, کسی بھی چاہے بکرے کی قربانی تھی کسی بھی, تو اپنی ان کی جو فرینڈز تھی نا ان کو بھی وہ گوشت ایز اے گفٹ دیتے تھے. تو نہیں وہ حضرت خدیجہ جی کی جو جتنی بھی دوست تھی نا, کہہ رہی ہوں نا, ان کی جو دوست تھی ان کو گفٹ دیتے تھے ایز اے گفٹ, وہ گوشت کا بھیجتے تھے ان کو. ہاں تو مطلب کافی دھیان رکھتے تھے مطلب نبی پاک. ایون آفٹر ڈیتھ بھی ان کی مطلب ان کا پیار کم نہیں ہوا خدیجہ جی کے لیے. اور اس ویڈیو میں ایک اور چیز بتائی گئی ہے, نبی پاک کے جو چاچا تھے انہوں نے ان کو پال پوس کے بڑا کیا. اسی طریقے سے نبی پاک نے بھی جو ان کے چاچا کے بچے تھے ان کو پال پوس کے بڑا کیا تھا. حضرت مولا علی سرکار کو پرورش ساری نبی پاک نے کی تھی. تو یہ دونوں مطلب حضرت خدیجہ جی اور ان کے چاچا جی نبی پاک کے لیے بہت پیارے تھے. سچ میں مطلب میں اس ویڈیو کو اس طریقے سے اینڈ کروں گا کہ سچ میں اگر پیار ہو نا, اگر میاں بیوی کا پیار ہو تو ایسا ہو, اور اگر پتنی ہو تو ایسی ہو جنہوں نے نبی پاک کی اتنی سیوا کی. جس ٹائم میں کوئی ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا نا نبی پاک کے ساتھ, سب نے منہ موڑ لیا, تب حضرت خدیجہ ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی رہی. انہوں نے اپنا تن من دھن سب قربان کر دیا نبی پاک. ایسی وائف ہونی چاہیے آج کل. اگر ایسی وائف ہو نا تو زندگی سنور جائے گی. اور ایسے پتی جو اپنی وائف سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ اللہ بھی آپ کو مطلب سلام دے. تو یار ہیٹس آف ہے, سلام ہے ایسی شخصیت کو, مطلب ہیٹس آف. تو گائز ویڈیو بہت بڑھیا تھی اور سچ میں یہ پینفل سٹوری تھی حضرت خدیجہ جی کی. تو گائز ہم ویڈیو کو یہیں اینڈ کرتے ہیں, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک آپ لوگ بھی اسلام کے راستے پہ چلیے, اچھا کھائیے, اچھا پائیے, اپنی فیملی کا خیال رکھیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے سائننگ آف.